کہیں سیاست کی ہلچل، کہیں آئین سے کھلواڑ، کسی کے پاس روٹی نہیں، کوئی گھر سے محروم، کہیں بجلی نہیں اور کسی کو پیٹرول دستیاب نہیں۔ آخر اس ملک میں چل کیا رہا ہے؟ رحیم ناظرین کرام، آج کافی عرصے بعد میں آپ سے مخاطب ہوں۔ کچھ ایسے برننگ ایشوز سامنے آئے ہیں جن پر بات کرنے کے لیے میرے پاس موقع تھا، اور اس کا کیا آؤٹ کم ہونا ہے۔ ان معاملات کا یہ 3 اہم ایشوز ہیں جن پر میں آج بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا ایشو تو آج جو حکومت کی طرف سے سپریم جوڈیشل کونسل تشکیل دے کر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں ریفرنس بھجوایا گیا ہے، اس ریفرنس میں باضابطہ طور پر اگرچہ نومینیٹ نہیں کیا گیا، لیکن ریفرنس دیا گیا ہے بطور خاص چیف جسٹس سپریم کورٹ مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور ان کے کچھ ساتھی ججز کا، اور وہ ریفرنس ان آڈیو کیسٹس کی بنیاد پر تیار ہوا ہے جو پچھلے 1 ماہ سے تواتر کے ساتھ سامنے آتی رہیں، اور ان میں معاملہ سارا فاضل سپریم کورٹ کے جن ججز کا حوالہ دیا گیا ہے ان کا معاملہ ہی زیر بحث تھا۔ ان آڈیو کیسٹس میں بطور خاص چوری پرویز لائی کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی، ایک سپریم کورٹ کے ایک فاضل جج صاحب کے ساتھ گفتگو کے تناظر میں۔ اسی طرح فاضل چیف جسٹس کی خوش دامن اور خواجہ طارق رحیم صاحب کی اہلیہ، ان کی ایک آڈیو کیسٹ سامنے آئی۔ پھر اس کے بعد ریسنٹلی جو آڈیو کیسٹ سامنے آئی وہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے روبرو جو اسمبلی کی خاص طور پہ پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے حوالے سے جو کیس چل رہا ہے اس کے معاملہ میں، اور پھر عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی، اور جس طرح یک سپریم کورٹ کے فاضل چیف جسٹس نے ٹیک اپ کر کے عمران خان صاحب کی گرفتاری کو انہیں ریلیف دیا، اس کے تناظر میں جو ایک آڈیو کیسٹ وہ خود عمران خان صاحب اور مسرت جمشید چیمہ صاحبہ کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی وہ آڈیو کیسٹ تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک آڈیو کیسٹ خواجہ طارق رحیم صاحب کی ایک ولاگر صاحب کے ساتھ جو ان کی گفتگو ہوئی تھی، اور یہ دونوں آڈیو کیسٹس جو ہیں یہ یعنی کہ گفتگو کے چند لمحات کے بعد منظر عام پر آ گئی تھی، اور ان میں جو کچھ کہا گیا تھا بعینہ ہی وہی کچھ ہوا سپریم کورٹ میں، اور جس ریلیف کا کہا گیا تھا، جس کے ذریعے ریلیف کا کہا گیا تھا، بعینہ ہی وہی سارے معاملات ہوئے۔ تو یہ بہت سنگین ایشو ہے۔ اس پر اب یہ پہلی بار ہوا ہے، میرا خیال عدلیہ کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے۔ پہلے کسی ایک فاضل جج یا چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس دائر ہوتے رہے ہیں، لیکن یہ اجتماعی طور پر جوڈیشری میں فاضل چیف جسٹس اور ان کے برادر ججوں کو مینشن کر کے ایک ریفرنس دائر ہوا ہے۔ اس کا کیا آؤٹ کم ہونا ہے یہ بھی یقیناً اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کی سربراہی کر رہے ہیں، چونکہ یہ ریفرنس مینشن ہوا تھا فاضل چیف جسٹس کے حوالے سے، اس لیے وزیر قانون جو ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب، ان کے بقول ان کے ساتھ مشاورت اس لیے نہیں کی گئی کہ ان کا اپنا معاملہ اس میں تھا۔ تو اب دیکھیے، پہلے جو ریفرنس دائر ہوتے رہے کچھ مثالیں موجود ہیں۔ کسی نے کانٹیسٹ، سوائے ایک فاضل جج صاحب تھے جنہوں نے کانٹیسٹ کیا تھا، اور وہ اس میں پھر وہ فارغ ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ جسٹس اقبال حمید الرحمان صاحب جو چیف جسٹس تھے، پہلے چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، تو ان کے، اور پھر وہ ایلیویٹ ہوئے سپریم کورٹ میں۔ تو جب سپریم کورٹ میں وہ ایلیویٹ ہوئے تو کسی ایک وکیل نے ان کے خلاف ایک درخواست دائر کی تھی سپریم کورٹ میں ریفرنس کے لیے۔ تو وہ جیسے ہی درخواست دائر ہوئی،
انہوں نے استعفیٰ دے دیا اقبال حمید الرحمن صاحب نے۔ تو یہی ایک آبرو مندی والا ایک راستہ ہوتا ہے کسی عزت دار آدمی کے لیے۔ تو فاضل جج صاحبان یہ راستہ اختیار کرتے رہے ہیں۔ تو اب دیکھیے اس میں کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ فاضل چیف جسٹس صاحب کے جو معاملات اب تک سامنے آئے ہیں، اور جس طرح یعنی ایسے ہے کہ انہوں نے اگرچہ عمران خان صاحب کی اسمبلی جو ڈیزالو کی ہوئی تھی انہوں نے وہ بحال کی، اور پھر ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو قانونی قرار دے کر اس پر ووٹنگ کے لیے ایک راستہ ہموار کیا، جس کے نتیجہ میں عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی تھی۔ لیکن اس کے بعد جو اب تک کے جو معاملات رہے ہیں جوڈیشری کے حوالے سے، وہ سارے عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے فیوریبل رہے ہیں، جس پر اعتراضات بھی اٹھتے رہے، پھر حکمران اتحادیوں کی طرف سے بھی، وکلاء کی تنظیموں کی طرف سے بھی، اور ٹھوس بنیادوں پر، اور خاص طور پر جو سپریم کورٹ کے اندر جس طرح تحفظات کا اظہار ہوا فاضل چیف جسٹس کے کنڈکٹ کے معاملے میں، ان کے از خود اختیارات کے معاملے میں، تو یہ ساری حالات جو ہیں، یہ ساری فضا جو ہے، یہ ڈیولپ ہوتے ہوتے بالآخر ریفرنس تک آ پہنچی ہے۔ تو یہ سارے اب ظاہر ہے ٹھوس شواہد اور ثبوت موجود ہیں، سپریم جوڈیشل کونسل کے روبرو آئیں گے، اور آڈیو کیسز جو ہے اس کے کسی نے انکار بھی نہیں کیا جو شخصیات اس میں موجود ہیں۔ مثلاً عمران خان صاحب نے خود اعتراف کیا کہ انہوں نے مسرت جمشید چیمہ صاحبہ سے جو بات کی، وہ نیب کی لینڈ لائن سے، وہ اس وقت زیر حراست تھے، تو نیب کی لینڈ لائن سے انہوں نے یہ بات کی تھی، جس میں باقاعدہ یعنی کہ وہ ڈائریکٹ کر رہے ہیں کہ فلاں صاحب کو آپ چیف جسٹس کے پاس بھیجیں ریلیف کے لیے۔ اسی طرح جو خواجہ طارق رحیم صاحب کی ایک ویلاگر کے ساتھ گفتگو ہوئی، وہ اس ویلاگر نے بھی پھر اس کے بعد اعتراف کیا کہ یہ واقعی ہماری گفتگو میں نے یہی گفتگو ہوئی تھی۔ تو یہ سارے معاملات ایسے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اب عمران خان صاحب کی طرف سے یہ بات آئی ہے کہ پہلے اس بات کی تحقیقات کی جائے کہ یہ گفتگو جو ہے یہ ٹیپ کون کرتا ہے۔ تو یہ معاملہ سپریم کورٹ میں پہلے ہی ایجیٹیٹ ہو چکا ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو بخوبی یاد ہوگا، اگر نہیں بھی یاد تو میں یاد دلا دیتا ہوں، ایک اصغر خان کیس دائر ہوا تھا، اصغر خان صاحب نے دائر کیا تھا اسی حوالے سے، ایجنسیوں کے کردار کے بارے میں کہ ان کا سیاست میں عمل دخل ہونا چاہیے یا نہیں، اور انہیں لوگوں کی پرائیویٹ زندگی میں اور ان کے ٹیلی فون ٹیپ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے یا نہیں۔ یہ معاملہ ٹیک اپ ہو چکا ہے آلریڈی سپریم کورٹ میں، اور اس پر بہت ڈیٹیل ججمنٹ آ چکی ہوئی ہے۔ تو اب دوبارہ عمران خان صاحب کا یہ تقاضا ہے، تو میرا خیال ہے سپریم جوڈیشل کونسل اس بات کو بھی یقیناً ٹیک اپ کرے گی کہ یہ کردار کس قانون کے تحت ادا کیا جاتا ہے، کسی کی نجی پرائیویٹ زندگی میں مداخلت کا، اور نجی گفتگو جو ہوتی ہے ٹیلی فون کے ذریعے اس کو ٹیپ کرنے کا۔ تو یہ کوئی آج کی بات تو نہیں ہے، یہ تو نصرت بھٹو صاحبہ جب مرحوم ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے خود ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ان کے بیڈ روم تک کی باتیں جو ہیں وہ ٹیپ ہوتی رہی ہیں۔ تو اس کا بھی یقیناً سدباب ہونا چاہیے، لیکن اگر ٹھوس شواہد کے ساتھ کچھ باتیں سامنے آئی ہیں، ایسی سامنے آئی ہیں جو انصاف کے تقاضوں کو کسی طرف جھکانے والی ہے، تو یقیناً اس کا بھی اپائے ہونا چاہیے۔ تو یہ وقت ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اب میرا خیال ہے اب اس کا آؤٹ کم ہوگا، اور اس کا آؤٹ کم جو مجھے بظاہر نظر آ رہا ہے، اب جو فیصلہ کرنا ہے وہ تو سپریم جوڈیشل کونسل نہیں کرنا ہے، لیکن مجھے فاضل چیف جسٹس صاحب کے دن کوئی اچھے نظر نہیں آ رہے۔ یہ المیہ ہے کہ انہیں کوئی 2-3 ماہ بعد اپنے منصب سے ریٹائر ہونا ہے، تو ریٹائرمنٹ سے پہلے وہ جو اپنے ساتھ اپنے دامن کے ساتھ جو ایک لے کر جائیں گے، اس کو آپ دبا کہیں یا جو کچھ بھی کہیں، تو یہ ان کے فیوچر کی جو لائف ہے وہ اس کے ساتھ چپکا رہے گا۔ تو بہتر ہوتا کہ ایسے معاملات جو ہے عدلیہ میں ٹیک اپ کرتے وقت احتیاط کا دامن تھاما جاتا، جس طرح فاضل چیف جسٹس کے برادر ججوں نے اپنے نوٹس میں اور بعض لیکچرز میں بھی یہ باقاعدہ مینشن کیا ہے کہ سیاسی معاملات جو ہیں سپریم کورٹ کو ٹیک اپ نہیں کرنے چاہیے۔ تو جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب تو ظاہر ہے وہ اپنی ایک ججمنٹ میں
اس کو کالعدل بھی قرار دے چکے ہوئے ہیں. یہ سارا معاملہ از خود اختیارات کا معاملہ، اور انہوں نے سسپینڈ بھی کر دیا تھا، اگرچہ بعد میں پھر فاضل چیف جسٹس نے 8 رکنی کورٹ بنا کر، 8 رکنی بینچ بنا کر اس فیصلے کو پر بھی عمل درآمد روک دیا تھا. تو یہ ظاہر ہے اس میں اب آپ جوڈیشل ایکٹیویزم کا اس کو نام دیں یا جو بھی آپ کہیں، لیکن اب یہ نتارا ہو کر رہے گا کہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے عدلیہ کا اپنا کیا کردار ہے، اور مقننہ نے کیا کردار کرنا ہے، عوام نے کیا کردار کرنا ہے، اور متعلقہ فریقین نے کیا کردار کرنا ہے. اگر فاضل چیف جسٹس صاحب جس طرح وہ آئین کی دفعہ 63A کی تشریح انہوں نے کرتے ہوئے خود ری رائٹ کر دیا تھا آئین، جس پر اعتراضات بھی اٹھے تھے کہ یہ تو آپ کا اختیار ہی نہیں تھا کہ آپ کسی رکن اسمبلی کو ووٹ کاسٹ کرنے سے پہلے ہی نااہل قرار دے دے، اس بنیاد پر کہ اس نے یہ نیت ظاہر کی ہے یا اس نے ڈیفیکشن کی ہے. تو یہ قانون تو ظاہر آئین کی جو متعلقہ شق ہے وہ تو لاگو اس کے عمل کے بعد ہوتی ہے کہ جب اس نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے کسی اپنی پارٹی کی منشا کے خلاف. تو فاضل جو سپریم کورٹ ہے اس نے اپنی ججمنٹ میں آئین کو اس طرح مولڈ کر دیا، آئین کی اس شق کو، کہ وہ اسے ڈسکوالیفائی کر دیا ووٹ کا حق استعمال کرنے سے پہلے ہی. تو یہ جو معاملات ہیں یہ ظاہر ہے یہ ایسے ہیں کہ اگر مزید تشریح کے متقاضی ہیں تو اس کے لیے بھی فل کورٹ کی تشکیل کا تقاضا کیا جاتا رہا ہے جو پورا نہیں ہوا تھا. تو اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ان سارے معاملات کو اگر فل کورٹ تشکیل دے کر ٹیک اپ کرنا ہے تو بہرحال اب تو سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل تشکیل پا گئی ہے، اور اس کے وہ سارے ٹرمز آف ریفرنس جو ہیں وہ بھی طے ہو گئی ہیں. تو اب اس کو میرے خیال فیصلہ اس کا ہو جانا چاہیے. تو مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ فاضل چیف جسٹس صاحب جو ہے نا ریٹائرمنٹ سے پہلے جو ہے ان کا کوئی مستقبل اچھا نظر نہیں آ رہا اس کیس میں. تو دوسرا جو معاملہ ہے جو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم صاحب نے ایک فیصلہ صادر کیا، جس کے تحت انہوں نے جو 72 ارکان پی ٹی آئی کے جنہوں نے استعفیٰ دیا تھا اسپیکر کو، اور اسپیکر نے ان کا استعفیٰ منظور کر لیا تھا، تو اس کو واپس اسپیکر کی طرف بھجوا دیا ہے کہ آپ دوبارہ اس کا جائزہ لیں اور ہر رکن اسمبلی کو اپنے پاس بلا کر تسلی کریں کہ اس نے خود استعفیٰ دیا ہے یا کسی کمپلشن کے تحت دیا گیا ہے. تو اس سلسلہ میں آئین کی دفعہ 224A کو بنیاد بنا کر پی ٹی آئی کی طرف سے اور فاضل چیف جسٹس کی طرف سے بار بار یہ تقاضا کیا جاتا رہا ہے کہ اسمبلی جو پنجاب اسمبلی جو قبل از وقت تحلیل ہوئی ہے، یا خیبر پی کے اسمبلی جو قبل از وقت تحلیل ہوئی ہے، اس کے 90 دن کے اندر انتخابات جو ہے یہ اس دفعہ کے تحت لازمی آئینی تقاضا ہے، یہ باور کرایا جاتا رہا اب تک. یعنی کہ فاضل چیف جسٹس صاحب جو ہیں جسٹس عمر عطا بندیال صاحب یہی باور کراتے رہے. تو اسی طرح میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آئین کی دفعہ جو 64 ہے، 64 اور 64A، اس میں بھی کیٹیگریکلی یہ مینشن کیا گیا ہے کہ اگر میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں یہ دفعہ جو ہے ویکیشن آف سیٹس اے ممبر آف مجلس شورا پارلیمنٹ میں by writing under his hands addressed to the speaker, or as the case may be, the chairman resigns his seat, thereupon his seat shall become vacant. تو یہ جو ایک لازمی آئینی تقاضا ہے دفعہ 64 کا، وہ یہ ہے کہ کوئی ممبر اسمبلی جو ہے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا استعفیٰ اسپیکر کو مخاطب کرتے ہوئے یا سینیٹر کی حیثیت سے چیئرمین سینیٹر کو مخاطب کرتے ہوئے یا رکن صوبائی اسمبلی کی حیثیت سے صوبائی اسمبلی کے اسپیکر کو مخاطب کرتے ہوئے ٹینڈر کرتا ہے، سیکریٹریٹ اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرواتا ہے، یعنی کہ اسپیکر کی ٹیبل پر آ جاتا ہے اس کا استعفیٰ، تو وہ اسی وقت منظور تصور ہوگا اور اس کی سیٹ خالی ہو جائے گی اسی وقت. یہ لازمی آئینی تقاضا ہے دفعہ 64 کا. اب اس میں یہ جو ساری خرابی پیدا ہوئی تھی وہ پچھلے دور میں جو مسلم لیگ نون کا پچھلا دور تھا، یہ 2013 کی اسمبلی والا، اور جب انہوں نے دھرنا دیا تھا پی ٹی آئی نے اور عوامی تحریک نے مل کر دھرنا دیا تھا پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر، اور اس وقت بھی پی ٹی آئی نے
اجتماعی طور پر اپنے استعفے، ہر رکن اسمبلی کا استعفیٰ لکھوا کر، اب اس کے ہاتھوں سے لکھوا کر یہ ٹیبل کر دیے تھے اسپیکر قومی اسمبلی کو، یعنی کہ پورے ارکان جو تھے پی ٹی آئی کے ارکان، اس کے بعد ایم کیو ایم کے ارکان نے بھی اپنے استعفے دے دیے تھے اسی طرح. تو یہ اس وقت اگر یہ دفعہ 64 کا لازمی آئینی تقاضا پورا کر لیا جاتا تو یہاں تک اب تک جو انتشار کی سیاست ہوئی ہے شاید اس کی نوبت نہ آتی. اس وقت بھی یقینی بات ہے کہ ان کی ترجیحات ایک سیاسی ترجیحات تھی اس وقت کی جو رولنگ پارٹی تھی مسلم لیگ نون، اور مسلم لیگ نون کی جو قیادت تھی اور وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے، ان کے یقیناً کہنے پر ہی ان کی آشیرواد کے ساتھ ہی اس وقت کے اسپیکر جو ہے سردار ایاز صادق صاحب نے، انہوں نے ایک اس میں ایک یہ ڈسکوالیفیکیشن والے کیس میں انہوں نے آئین کی تشریح کرتے ہوئے ایک اضافہ کر دیا. اسی طرح اسپیکر قومی اسمبلی نے دفعہ 64 کے ہوتے ہوئے اسمبلی کے رولز جو ہے وہ بنا لیے، اور اس کے تحت یہ طے کر لیا کہ جب تک اسپیکر مطمئن نہیں ہوگا کہ کسی رکن اسمبلی نے اپنی آزاد مرضی کے ساتھ استعفیٰ دیا ہے، جب تک وہ اسپیکر کے پاس آ کر یہ نہیں کہے گا کہ اس نے یہ استعفیٰ خود دیا ہے اور اپنی آزاد مرضی سے دیا ہے، اس وقت تک اس کا استعفیٰ منظور نہیں ہوگا. یہی آج جو ہے یہ جو انہوں نے ایک یہ سردار ایاز صادق صاحب نے یہ جو اختراع یعنی کہ گھڑی تھی، یہی آج ان کے گلے پڑی ہوئی ہے. اسی کا خمیازہ آج پوری یہ جو انتشار کی سیاست ہے یہ اسی کا خمیازہ ہے، یہی بھگت رہے ہیں. اگر اس وقت ان کے استعفے ٹینڈر ہوتے ہی منظور ہو جاتے، چاہے اس وقت یہی تھا کہ آدھی اسمبلی خالی ہو جائے گی تو اس کے بائی الیکشن کرانا مشکل ہو گیا. مشکل تو ظاہر ہے، اگر کہا جائے تو ہر چیز مشکل ہوتی ہے، نہ سوچا جائے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا. سب کچھ قانون اور آئین اور قاعدے کے مطابق اگر ہوتا رہے تو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا. تو اس وقت بھی یہ صورتحال ہوئی کہ جب تحریک عدم اعتماد منظور ہوئی اور پی ٹی آئی کی حکومت کا خاتمہ ہوا تھا، اس کے ساتھ ہی عمران خان صاحب نے اپنے ارکان قومی اسمبلی کے استعفے جو غالباً 124 تھے وہ ان کے لکھوا کر اس وقت ڈپٹی اسپیکر تھے، ان کے اپنے ڈپٹی اسپیکر تھے، ان کو پیش کر دیے، اور انہوں نے پلک جھپکنے میں وہ استعفے منظور بھی کر لیے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل درست سٹیپ تھا ڈپٹی اسپیکر کا. ڈپٹی اسپیکر اس وقت چونکہ کام کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس وقت جو اسپیکر تھے انہوں نے کام کرنے سے انکار کر دیا تھا، تو قائم مقام اسپیکر کی حیثیت سے اس وقت کے ڈپٹی اسپیکر نے وہ استعفے منظور کیے. تو اگر آئین کی دفعہ 64 کو سامنے رکھیں تو وہ استعفے ٹیکنیکلی منظور ہو گئے تھے اسی وقت. لیکن بعد میں پھر جب نئی حکومت اتحادی جماعتوں کی پی ڈی ایم کی اور پیپلز پارٹی کی تشکیل پائی اور راجہ پرویز اشرف صاحب اسپیکر قومی اسمبلی الیکٹ ہوئے، تو ان کی اپنی سیاست کا پھر معاملہ ہوا. ان کی اپنی سیاسی ترجیحات جب ہوئیں تو پھر سردار ایاز صادق صاحب نے جو ایک پخ لگائی تھی وہ ان کے لیے مددگار ثابت ہوئی، اور انہوں نے پھر باری باری جو ہے نا یہ سلسلہ شروع کر دیا کہ ارکان اسمبلی کو کہتے کہ وہ آ کر وضاحت کریں کہ انہوں نے خود استعفیٰ دیا ہے یا نہیں. اب پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے وہ سیاست اگر اس کو سامنے رکھیں تو پھر وہ آ ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ استعفیٰ انہوں نے اپنی سیاست کے تحت دیا تھا، عمران خان کے کہنے پر دیا تھا. تو وہ کیوں آتے اسپیکر کے پاس آ کر کیوں کہتے کہ انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا اور یہ ان سے دلوایا گیا ہے استعفیٰ. تو بہرحال یہ ایک سیاست چلتی رہی ہے، پی ٹی آئی کی بھی سیاست چلتی رہی اور حکمران اتحادیوں کی سیاست بھی چلتی رہی، جس کے تحت اسپیکر جو ہے وہ اپنے وہی اس کو سردار ایاز صادق والی رولنگ کو سامنے رکھ کے وہ فیصلہ کرتے رہے ہیں، اور کسی کے استعفے منظور کرتے رہے اور کسی کے نامنظور کرتے رہے. تو یہ پھر یہ 72 ارکان کے استعفے جب انہوں نے منظور کیے تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے جب یہ منظور ہوئے تو یہ بھی ہوتا ہے کہ بائی الیکشن کا جو معاملہ ہے ضمنی انتخابات کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ جب اسمبلی کی ٹرم پوری ہونے والی ہو، یعنی پوری ہونے میں کوئی مہینہ 2 مہینے کا وقفہ رہتا ہو، تو پھر وہ بائی الیکشن کی طرف نہیں جاتے، پھر وہ عام انتخابات کی طرف جاتے ہیں. تو یہی معاملہ پھر یہ 72 ارکان کے حوالے سے ہوا کہ چونکہ اب قومی اسمبلی کی ٹرم پوری ہونے والی ہے تو اس لیے ان کے جو استعفے ہیں ان کو منظور
کر کے ضمنی انتخابات کی طرف جانے کی بجائے عام انتخابات کا جو ہے وہ انتظار کیا جائے۔ تو یہ معاملہ چلتا رہا ہے، تو یہ سپریم ہائی کورٹ میں یہ ٹیک اپ ہوا، پھر تو جسٹس شاہد کریم صاحب نے اب یہ جو رولنگ دی ہے، پی ٹی آئی والے تو بہت یعنی کہ ایک قسم کی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اپنی سیاست کے باوجود، اس کے باوجود کہ عمران خان صاحب نے جو استعفے ان سے دلوائے تھے، چاہے ان کی مرضی تھی یا نہیں تھی، یہ ان کی سیاست کا حصہ تھا۔ اب وہ اس طرح خوش ہو رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے ان کی اسمبلی کی رکنیت بحال کر دی ہے۔ حالانکہ یہ رکنیت بحال نہیں ہوئی، انہیں صرف یہ استعفے جو ہے واپس، یعنی کہ یہ معاملہ واپس ریفر کیا ہے قومی اسمبلی کو کہ آپ دوبارہ ان کو بلوا کے فرداً بلوا کے آپ فیصلہ کریں کہ انہوں نے استعفے خود دیے ہیں یا نہیں۔ اب یہ امتحان پی ٹی آئی کے مستعفی ہونے والے ارکان کا بھی ہے کہ وہ اپنے قائد کی سیاست سے ہٹ کر وہاں اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس جاتے ہیں اور وہاں کہتے ہیں کہ ہم نے استعفیٰ نہیں دیا یا ہم سے ہماری مرضی کے بغیر استعفیٰ لیا گیا تھا۔ تو یہ معاملہ تو ظاہر اب چلتا رہے گا، اس میں کسی کے خوش ہونے سے جو حالات ہیں وہ پلٹا نہیں کھاتے۔ جو یعنی کہ جن کی رکنیت ختم ہو چکی ہے، ان کی رکنیت ٹیکنیکلی ختم ہو چکی ہے، اور اب اسپیکر زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ دوبارہ نظر ثانی کر لیں گے۔ جو رکن اسمبلی آ کر ان کے پاس آ کر کہے گا کہ اس سے زبردستی استعفیٰ دلوایا گیا ہے، تو پھر یہ اسپیکر کی ثوابدید ہوگی، وہ مطمئن ہوگا اس کی بات سے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، تو وہ اس کی رکنیت بحال کرنے کا جائزہ لے سکتے ہیں، یا اس کی جو خالی قرار دی گئی سیٹ اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ تو یہ معاملہ تو یقیناً اب آگے انتخابات تک چلتا ہی رہے گا۔ تو اب یقین رکھیں کہ جن کی سیٹیں خالی ہو چکی ہیں پی ٹی آئی کے ارکان کے استعفے دینے کے باعث، وہ نشستیں اب خالی ہی متصور ہوں گی، اور عام انتخابات ہی اب جو ہیں وہ ان نشستوں سمیت باقی بھی ساری جو اسمبلی کی پوری اسمبلی کی جو نشستیں ہیں، یعنی کہ نئے انتخابات جو ہیں وہی اس کا جو ہے نا اب حل ہوگا کہ نئے انتخابات کی طرف جایا جائے۔ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، یعنی کہ اسمبلی کی جو ٹرم اب پوری ہو رہی ہے یہ جولائی میں پوری ہو جائے گی، تو اس کے بعد انہوں نے اعلان بھی کیا تھا کہ اگست میں جو ہے یہ اسمبلی ختم ہو جائے گی اور کیئر ٹیکر جو ہے نا وہ انتظام سنبھال لیں گے۔ تو اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، اب اگست میں کیئر ٹیکر آ جائیں اور یہ معاملہ جو ہے نا یہ مزید الجھاؤ کی بجائے انتخابات کی طرف ایمیکیبلی چلا جائے۔ تو باقی ایک جو دوسرا تیسرا ایشو ہے جو آج میں ٹیک اپ کرنا چاہتا ہوں، وہ عمران خان صاحب کا ایک انٹرویو جو ہے وہ وائرل ہوا ہے، ایک امریکی خاتون رکن کانگریس کو جو انہوں نے انٹرویو دیا ہے، اور اس میں انہوں نے کیٹیگریکلی یہ بلیم کیا ہے سابق آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کو کہ مین کریکٹر وہی تھے ان کی حکومت کو ختم کرانے میں، اور ان کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک پیش کرانے میں اور پھر اس تحریک کو منظور کرانے میں جو کردار تھا وہ سابق آرمی چیف ہی کا تھا۔ تو اس سے میرا خیال ہے یہ پی ٹی آئی کے ان کارکنوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہونا چاہیے جو اپنے قائد کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے اندھے عقیدت مند ہو کر ان کی ہر بات پر یقین کر لیتے ہیں۔ انہوں نے ایبسولیوٹلی ناٹ کا نعرہ لگایا اور پھر انہوں نے ایک خود ساختہ ایک سائفر جو ہے اپنی جیب سے نکال کر وہ لہرایا جلسہ عام میں، اور یہ کہا کہ یہ امریکہ نے یہ سازش کی تھی ان کی حکومت کو ختم کرانے کے لیے۔ اور اب وہی عمران خان صاحب امریکی کانگریس کی رکن کو انٹرویو دیتے ہوئے ان سے اپیل کر رہے ہیں کہ ہم پر بہت ظلم ہو رہا ہے، ہم پر اتنی سختیاں توڑی جا رہی ہیں، اس لیے آپ ہمارے حق میں آواز اٹھائیں، ہمارے معاون بنیں۔ تو یہ کیا سیاست ہے؟ یہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو خود سوچنا چاہیے۔ اب 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں، کیا اس سے پی ٹی آئی اپنا پلو بچا سکتی ہے، اپنا دامن محفوظ کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایسا یہ معاملہ، یہ اتنا گمبھیر معاملہ ہے جس میں ساری ویڈیو کیسٹ، ویڈیو کلپس، آڈیو کیسٹس، یہ سارے جو ہیں وہ ایک جو ہے کلئی کھل رہی ہے کہ ان واقعات کے پیچھے کن کا ہاتھ تھا، کس طرح یہ رونما ہوئے اور کس طرح عہدہ مچایا گیا، کس طرح گھیراؤ جلاؤ کیا گیا۔ اب عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ ان واقعات میں پی ٹی آئی کا کوئی رکن ملوث نہیں، اور جو ویڈیو کیسز میں جو
پی ٹی آئی کے لوگ سامنے آ رہے ہیں، پی ٹی آئی کے ارکان، اور اسی وجہ سے اب دیکھیں لائن لگی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے اندر جو ہے، ان کے جو اسمبلی کے ممبر جنہوں نے استعفے دے بھی دیے ہوئے تھے اور جو اس وقت موجود بھی ہیں، وہ سارے لائن لگی ہوئی ہے، وہ پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ رہے ہیں، صرف اس بنیاد پر جو 9 مئی کے جو واقعات ہوئے، صرف اس بنیاد پر وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں کہ ہم اس سیاست کا حصہ نہیں بن سکتے جو ملک دشمنی والی سیاست ہو، جو اداروں کو بلیم کرنے والی سیاست ہو، جو قومی اداروں کو، قومی تنصیبات کو جلانے خاکستر کرنے والی سیاست ہو، اور قومی اداروں اور ملک کا تشخص جو ہے وہ ملک کے باہر خراب کرنے والی سیاست ہو، ہم اس کا حصہ نہیں بن سکتے۔ تو یہ سارے جو لمحات ہیں، آج کے جو حالات ہیں اس وقت، اس سیناریو میں جو ہے وہ سارے یہ متقاضی ہیں، کسی فوری نتیجے کے متقاضی ہیں، اور نتائج میرا خیال ہے اب آہستہ آہستہ نہیں بلکہ بہت صبح خرامی کے ساتھ یہ سامنے آئیں گے۔ یہ چند ہفتوں کی بات ہے، چند دنوں کی بات ہے، اور قوم کو انشاءاللہ جو اضطراب کی کیفیت اس وقت طاری ہے قوم پر، اس سے میرا خیال ہے بہت جلد انشاءاللہ خلاصی مل جائے گی۔ میری آج کی یہی معروضات ہے۔ سعید آسی آفیشیل یہ میرا یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ بہت مہربانی آپ کی، انشاءاللہ میں آپ سے گاہے بگاہے مخاطب ہوتا رہوں گا۔ بہت مہربانی۔